ناظرین، میں آج آپ کے سامنے ایک نظریہ پیش کروں گا ابراہیم تبور کا، جو کہ برکینا فاسو کے اس وقت کرنٹلی پریزیڈنٹ ہے۔ ان لوگوں نے اپنے کنٹری کو کس طرح چینج کریں اور دنیا ان سے کس طرح انسپائر ہو رہی ہے، یہ میں ایک تجزیہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آج سے 3 سال پہلے 2022 سپٹمبر 2022 میں تبور نے فرانس فیورٹ کلونیل پاور کو ٹاپل کیا، اور یہ انہوں نے اپنے رشین الائنس کے ساتھ مل کر اس گورنمنٹ کو توڑا ہے۔ یہ سارا جو میکانزم ہے، اس کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ایک MPSR کے تحت ہوتا ہے، یہ کہ جو پیٹریوٹک موومنٹس ہوتی ہیں ریسٹوریشن کی اور اپنے کنٹری کو محفوظ کرنے کے لیے، کہ باہر سے کوئی کنٹری آ کے آپ کے نیچرل ریسورسز پہ قبضہ کر کے خود ڈیولپ ہوتا ہے، لیکن وہ آپ کو ہمیشہ سٹارویشن، پاورٹی اور اس طرح کی چیزوں میں دھکیل دیتے ہیں۔ افریقہ میں میجورٹی طور پہ یہی ہوتا ہے کہ افریقہ کو نیچرل ریسورسز پہ باہر کی ویسٹرن پاورز اور اس طرح کی جو فرانس، ویسٹرن پاور، امریکہ، برطانیہ، یہ اپنی نئی نئی ٹیکنالوجیز وہاں پہ لگا کے وہاں کے نیچرل ریسورسز گولڈ کو یا یورینیم کو یہ لوگ وہاں سے ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، وہاں سے حاصل کرتے ہیں، اس سے پیسہ کما کے اپنی نیشنز کو ڈیولپ کرتے ہیں، اینڈ دین وہ جو جس کنٹری سے وہ چیزیں لے کے جاتے ہیں اس کو وہ دھکیل دیتے ہیں بیک انٹو 50 ایئرز بیک، اور ہو سکتا ہے کہ وہ 100 سال پیچھے چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ آپ دیکھیں ریسنٹلی برکینا فاسو جو ہے اس کے پریزیڈنٹ ابراہیم تبور جو دنیا کے سامنے آ رہے ہیں نا، انہوں نے اپنے کنٹری کو ڈیولپ کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے کنٹری کو ڈیولپ کروں گا، دس از ویری ویری امپورٹنٹ تھنگ۔ ابھی 3 سال پہلے 2022 کے اندر انہوں نے یہ گورنمنٹ ٹاپل کی تھی۔ ان کو کہا تھا کہ ہماری کنٹری سے آپ بے شک جو ہے ہماری کنٹری سے آپ چلے جائیں، ہم اپنے کنٹری کو خود ہی ڈیولپ کریں گے۔ تو ابراہیم تبور جو کہ 37 ایئرز اولڈ ہیں اور ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ بنانے کا وہ سوچ رہے ہیں۔ اس سے پہلے ایک کانسیپٹ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، جس کو ہم پین افریقنزم کہتے ہیں، جو کہ ایک یونٹی کی بات کرے گا۔ آپس میں کچھ افریقن کنٹریز ہیں جو آپس میں مل کے اپنی جو ہے کامن انٹرسٹ کی بیس پہ ایک الائنس بنائیں گے کہ ہم سارے کنٹریز اکٹھے ہو جائیں گے، اور کوئی باہر کا کنٹری آ کے ہمارے نیچرل ریسورس پہ قبضہ نہیں کر سکے گا، اور ہمیں ہماری گورنمنٹ کو ٹاپل نہیں کر سکتا تھا، انٹرفیئر نہیں کرے گا۔ اس کے جو ادر مقاصد ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم ایلیمینیٹ کریں گے وہ ساری کلونیل پاورز کو، امپیریلزم کو بھی ہم ایلیمینیٹ کریں گے اپنے کنٹری میں سے، اور وائٹ سپریمیسی جو ایک وہ کیا کہتے ہیں پریویلیج پیپل ہوتے ہیں، یعنی کہ لوگ ابھی بھی ڈفرینس رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وائٹ سپریمیسی از اے myth now، کہ اب بھی وہ کانسیپٹ نہیں ہے بلیک اور وائٹ کا، لیکن اسٹل ابھی بھی میجورٹی آف دا نیشنز، میجورٹی آف دا پیپل آف دا ورلڈ، وہ ابھی بھی بلیک پیپل کو پسند نہیں کرتے، وہ کالوں کو پسند نہیں کرتے۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ اندر اندر وہ چھپاتے ہیں اس ورڈ کو، یا اس کو ہم کہتے ہیں کوورٹ وائٹ سپریمیسی، کہ وائٹ سپریمیسی جو ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم زیادہ سپیریئر ہیں ایز کمپیئر ٹو بلیک پیپل۔ تو پین افریقنزم جو تھا وہ یہ کانسیپٹ ہے کہ ہم سارے مل کے کلونیل پاورز کو ایلیمینیٹ کریں گے، امپیریلسٹ گورنمنٹس کو بھی ہم ایلیمینیٹ کریں گے، وائٹ سپریمیسی کو ختم کریں گے، اور کامن انٹرسٹ پہ کام کریں گے۔ اسی بیس پہ 2022 ابراہیم تبور یہ گورنمنٹ ٹاپل کی، ٹھیک ہے، رشیا کے ساتھ مل کے۔ اور اب کیا ہو رہا ہے کہ اس وقت ڈیولپمنٹ جو ہے 3 سال سے وہ یہ ہے کہ $18 بلین گولڈ سنس ہز انسیپشن آف دا گورنمنٹ، کہ ابھی تک ابراہیم تبور نے $18 بلین کی جو گولڈ ہے وہ اس سے پیسہ کمایا۔ اینڈ برکینا فاسو جو ہے 4th بگیسٹ اینڈ دا لارجسٹ گولڈ پروڈیوسر ان افریقہ۔ تو
اگر میں 2023 کی بات کروں نا تو کتنا گولڈ انہوں نے یہاں سے پروڈیوس کیا ہے، وہ ہے 57.3 ٹنز ان 2023. صرف ایک سال کے اندر 57 ٹنز گولڈ جو ہے انہوں نے 2023 کے اندر بنایا. اینڈ جو وہاں پہ دو کمپنیز تھیں جو کہ ویسٹرن پاور کی یا برٹش یا فرانس کی جو بھی کمپنیز تھیں وہاں پہ دو، وہ جو ایریا تھا اس کا نام ہے بونگو اور ویگنین. یہ جو دو ایریاز ہیں جہاں پہ دو کمپنیز ہیں، ایک کمپنی کا نام ہے جو انڈیور، دوسری کا نام لیلیم ہے. دیز ٹو کمپنیز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو یہ مائننگ، یہ جو مائنز ہیں اس کی ورتھ جو ہے وہ $300 ملین ہے، اور جو کہ نان کور گولڈ مائنز ہیں. لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ابھی تک جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جو گولڈ سے انہوں نے پیسہ بنایا ابراہیم توبور نے، وہ $18 بلین ہے، جو کہ بہت زیادہ ہے ان دو مائنز کی ورتھ سے، کیونکہ ان دونوں مائنز کی جو ورتھ ہے وہ ہے $300 ملین. اور ابراہیم توبور نے سنس از گورنمنٹ $18 بلین کا انہوں نے ریونیو جنریٹ کیا. امپورٹنٹ بات اس کے بعد یہ ہے کہ ابراہیم توبور کو نیکسٹ فیوچر میں کیا کیا کرنا چاہیے، اور جو ہمیں بھی بہت زیادہ امید ہے کہ یہ کنٹری آگے فلرش کرے. اور جس طرح ویسٹرن پاور ہمیشہ ایکسپلائٹ کرتی ہیں دوسرے کنٹریز کو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ برکینا فاسو اور ادر افریقن کنٹریز ڈیولپ ہوں بہت تیزی سے، اور لوگ اپنے کنٹری کو زیادہ پریفر کریں. اسی امپورٹنس بیس پہ ابراہیم توبور نے ایک الائنس کریٹ کیا جس کو ہم ساحل اسٹیٹس بولتے ہیں. اس کے اندر 5 کنٹریز ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اکٹھا کیا. اس کے اندر چاڈ ہے، برکینا فاسو، نائجر، مالی اینڈ موریتانیہ. اور یہی جو 5 کنٹریز ہیں جو لیسٹ ڈیولپ کنٹریز ہیں ان افریقہ، جو کہ بہت کم ڈیولپ ہوئی ہوئی ہیں، اور انہی کے اندر یہ شعور آ رہا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اگر یہ کنٹریز ڈیولپ ہو جاتی ہیں تو اس کو دیکھتے ہوئے باقی افریقن کنٹریز بھی ڈیولپ ہوں گی، جو کہ ان کو دیکھ کے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا کوشش کریں گی. دیز جو 5 کنٹریز ہیں ان دس الائنس ان ساحل اسٹیٹس، دیز آر آلسو لینڈ لاکڈ کنٹریز، کیونکہ ان کے ساتھ کوئی سمندر یا کوئی پانی، کوئی دریا وغیرہ اس طرح ہو سکتا ہے دریا وغیرہ ہو، سمندر وغیرہ، سی اوشنز کچھ بھی نہیں ہے، لینڈ لاک کنٹریز ہیں. اور اگر یہ آپس میں کولیشن کرتی ہیں، اپنے ساتھ مل کے الائنس بنا کے ڈیولپ ہوں گی، دس از ویری ویری امپورٹنٹ تھنگ. اب اکنامک گروتھ کی بات کرتے ہیں. جو پچھلے 3 سال کے درمیان میں برکینا فاسو کے اندر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ یہ کہ اکنامک گروتھ جو ہے وہ تیزی سے گرو کر رہی ہے. دس از ویری پازیٹیو ایسپیکٹ. جی ٹی پی ویری ویری انکریزنگ. پاورٹی از گوئنگ ڈاؤن. جو جی ڈی پی ہے وہ $3.2 بلین تھی، اینڈ ناؤ جو جی ڈی پی ہے وہ $18.3 بلین ہے، جو کہ ویری ویری unprecedented in the history of برکینا فاسو. اینڈ پاورٹی کی بات کروں تو 83% پاورٹی تھی پہلے، اینڈ ناؤ ان 2023، ابھی 2 سال اور گزر چکے ہیں، 2023 کی بات بتا رہا ہوں، پاورٹی 83 سے 27% رہ گئی ہے. لیکن یہاں پہ برکینا فاسو کو اپنے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. جو ہیومن ڈیولپمنٹ ہے اس پہ یہ ان کا نمبر جو ہے وہ 185 ہے آؤٹ آف 193. سیکیورٹی انسرجنسیز نیکسٹ چیلنج ہے برکینا فاسو کے لیے، اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی دس از دی آلسو بگیسٹ چیلنج فار برکینا فاسو اینڈ ابراہیم توبور. الائنس جو ہے نا جو ساحل اسٹیٹ کا ہے، وہ انہوں نے یہ بھی کیا ہے کہ ہم آنے والے ٹائم میں اپنے آپ کو ڈیولپ کریں گے، اپنی گولڈ مائنس کو بھی ڈیولپ کریں گے اپنے اندر، اور فارن انٹرفیرنس کو ہم برداشت نہیں کریں گے نیکسٹ ٹائم. اور برکینا فاسو نے اپنے آپ کو ودرا بھی کیا ہے ایکو واس سے، جو کہ اکنامک کمیونٹی آف ویسٹرن افریقہ ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو آزاد کیا ہے، اور اپنے آپ کو وہ نیشنل سیکیورٹی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی نیشنل سیکیورٹی کو زیادہ مضبوط کریں ایز کمپیئر ٹو میکنگ مور الیکشنز ان فیوچر. اگر نیشنل سیکیورٹی ان کی اسٹرانگ ہوگی دین وہ
اپنے گورنمنٹ کو اور اسٹرانگ کر سکیں گے. ابھی میں ایک یہ ویڈیو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ ویڈیو آپ دیکھیں, یہاں سے آپ کو بہت زیادہ انسپریشن ملے گی کہ برکینا فاسو کے اندر پیپل آر ویری ہیپی اور with the president of the war. And thank you very much for being here. We will see you in the next video.